بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلے پارٹ میں ہم نے سنا ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن سے جوانی تک کا سفر، اور اب ہم اس کے آگے سنیں گے۔ لیکن جو ہمارے بھائی ڈائریکٹ اسی ویڈیو میں آئے ہیں اور وہ پچھلی ویڈیو نہیں دیکھ پائے ہیں، تو ان کے لیے ہم یہاں بالکل شارٹ کٹ میں بچپن سے جوانی تک بتا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے کا واقعہ بھی بتائیں گے۔ ایسا ہم اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ جو ہمارے بھائی نئے آئے ہوئے ہیں ان کو ایک ہی ویڈیو میں پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے، اور جنہوں نے پہلا پارٹ دیکھ رکھا ہے ان کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے دوستو، بنا کسی دیری کے ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ دوسری آسمانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ہے، جبکہ قرآن و حدیث اور سیرت کی کتابوں میں آپ کے سینکڑوں صفاتی نام ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: مزمل، مدثر، رؤوف، رحیم، مصطفیٰ، مجتبیٰ، مرتضیٰ وغیرہ۔ جبکہ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش کے ایک اعلیٰ خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ آپ کے ابو کا نام حضرت عبداللہ اور امی کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ ابو کی طرف سے آپ کے خاندان کا سلسلہ یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ، اور امی کی طرف سے آپ کے خاندان کا سلسلہ یہ ہے: محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب بن مرہ پر جا کر آپ کے ابو اور امی کا خاندانی سلسلہ مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول پیر کے دن مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ اس تاریخ کو دنیا بھر میں مسلمان میلاد شریف مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی امی بھی دنیا سے پردہ فرما گئیں، اور آپ کی پرورش دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ 2 سال کے بعد دادا جان بھی پردہ فرما گئے، اور پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے سنبھالی۔ عرب کے امیر خاندان والوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے آس پاس کے دیہاتوں میں بھیجتے تھے، تاکہ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں ان کی جسمانی صحت اچھی ہو جائے اور وہ اچھی طرح سے عربی زبان بھی سیکھ جائیں۔ اسے دستور کے مطابق آپ کی امی جان نے بچپن میں آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ان کے قبیلے بھیج دیا، جہاں وہ آپ کو دودھ پلاتی رہیں۔ اس زمانے میں آپ سے بہت حیران کر دینے والے واقعے سامنے آئے۔ بچپن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا۔ چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی کپڑوں میں پاخانہ پیشاب نہ فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک فکس ٹائم پر حاجت فرماتے۔ عمر مبارک کچھ سال ہوئی تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتا دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شامل نہ ہوتے۔ لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ آپ کی جوانی سچائی، ایمانداری، وفاداری، وعدوں کی پابندی، رحمت و سخاوت، دوستوں سے ہمدردی، پیاروں کے غم میں شامل ہوتے، غریبوں اور مفلسوں کی خبر رکھتے، یہاں تک کہ آپ کے اندر تمام نیک عادتیں پائی جاتی تھیں: لالچ، دھوکہ، فریب، جھوٹ، شراب پینا، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری اور بری باتیں کرنا وغیرہ۔ ان تمام بری عادتوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاک و صاف تھے۔ آپ کی سچائی اور وعدے میں پکا ہونے کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ تجارت یعنی ویاپار آپ کا خاندانی پیشہ تھا۔ 13 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا تجارتی سفر کیا، جبکہ 23 سال کی عمر میں تجارت کرنے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا دوسرا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ نکاح فرمایا، جو آپ کی خصوصیت ہے۔ پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اور جب تک وہ زندہ رہیں دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ آپ کی 11 بیویوں کے نام مبارکہ یہ ہیں: نمبر 1
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 2 حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 3 حضرت عائشہ۔ نمبر 4 حضرت حفصہ۔ نمبر 5 حضرت ام سلمہ۔ نمبر 6 حضرت ام حبیبہ۔ نمبر 7 حضرت زینب بنت جہش۔ نمبر 8 حضرت زینب بنت خزیمہ۔ نمبر 9 حضرت میمونہ۔ نمبر 10 حضرت جویریہ۔ نمبر 11 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ آپ کی 3 باندیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت ماریہ قبطیہ۔ نمبر 2 حضرت ریحانہ۔ نمبر 3 حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ آپ کے 3 بیٹے ہیں۔ نمبر 1 حضرت قاسم۔ نمبر 2 حضرت عبداللہ اور نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم، اور 4 بیٹیاں ہیں۔ نمبر 1 حضرت زینب۔ نمبر 2 حضرت رقیہ۔ نمبر 3 حضرت ام کلثوم اور نمبر 4 حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ آپ کی تمام اولاد مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، لہٰذا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے پیدا ہوئے۔ 4 مشہور چچا، نمبر 1 حضرت حمزہ، نمبر 2 حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نمبر 3 ابو طالب، نمبر 4 ابو لہب، اور 4 پھوپھیاں، نمبر 1 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 2 عاتکہ، نمبر 3 امیمہ، نمبر 4 ام حکیم۔ 40 سال کی عمر میں آپ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل دور غار حرا میں تشریف لے جاتے اور رب تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے۔ یہی آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں ہی آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، پھر 3 سال چھپ کر اسلام کو پھیلانے کا کام کرتے رہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت زبیر بن عوام، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف، پھر حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دعوت اسلام میں آ گئے۔ 3 سال کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ناراض ہو کر نہ صرف چلے گئے بلکہ آپ کے خلاف اول پھول بکنے لگے۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال آپ کھلم کھلا طور پر دین اسلام کو پھیلانے لگے، شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان کرنے لگے، جس پر کفار آپ کے جانی دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کو اور دوسرے مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے دین اسلام کو بہت طاقت ملی، لیکن پھر بھی کفار کی دشمنی ختم نہ ہوئی بلکہ دن بدن بڑھتی ہی گئی۔ کفار نے آپ کے خاندان والوں کا مکمل بائیکاٹ کر کے ایک پہاڑ کی گھاٹی تک قید کر دیا، جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ 3 سال رہے اور آپ کو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الگ الگ علاقوں سے آئے ہوئے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور ہر سال کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال مدینے سے آئے ہوئے 72 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور واپس جا کر اپنے یہاں اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، اور دھیرے دھیرے اسلام کی روشنی مدینہ سے قبا تک گھر گھر پھیل گئی۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کر کے یعنی مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے کو کہا، اور بعد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 11 سال رہے۔ پہلے سال میں مسجد قباء و مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، پہلا جمعہ ادا فرمایا، اذان اور اقامت کی شروعات ہوئی۔ دوسرے سال قبلہ تبدیل ہوا، یعنی بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، نماز عیدین و قربانی کا حکم دیا گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔
मुसलमानों को जंग बदर में जीत हासिल हुई। तीसरा साल कुफार के साथ जंग अहद का वाक़या पेश आया। एक कौल के मुताबिक इसी साल शराब को हराम करार दिया गया। चौथा साल सलातुल खौफ का हुक्म नाजिल हुआ। सलातुल खौफ ये वो नमाज है जो खौफ के आलम में लड़ाई के मैदान में पढ़ी जाती है। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश हुई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत ज़ैनब बिनत जहश रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से निकाह फरमाया। नमाज कसर और पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। 5वां साल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुवैरिया रदियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया। जंग खंदक और जंग बनी मुस्तलिक वाक़ई हुए। तयम्मुम का हुक्म भी इसी साल नाजिल हुआ। 6ठा साल सुलह हुदैबिया और बैत रिज़वान वाक़ई हुए। बैत रिज़वान यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से एक वादा लिया था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे बादशाहों को इस्लाम की दावत देने के ख़त भेजे। हबशा के बादशाह हज़रत नजाशी रदियल्लाहु ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया। इसी साल आप पर जादू किया गया और इसके तोड़ के लिए सूरह फलक व सूरह नास नाजिल हुई। 7वां साल जंग खैबर जंग ज़ातुर्रक़ा वाक़ई हुए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत सफ़िया और हज़रत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना से निकाह फरमाया और इसी साल हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो की नमाज असर के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ से सूरज वापस पलटा। 8वां साल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर हज़रत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश हुई और जंग हुनैन वाक़ई हुआ। मक्का मुकर्रमा फ़तह हुआ। 9वां साल शाह हबशा हज़रत नजाशी रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया। कई जमातों की हुजूर की बारगाह रिसालत में हाज़िरी हुई। हज के फ़र्ज होने का हुक्म नाजिल हुआ। जंग तबूक पेश आया जिसके लिए सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान ने दिल खोल कर मालो दौलत पेश किया। 10वां साल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर हज़रत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया और इसी साल आपने हज अदा फरमाया जिसे हुज्जतुल वदा कहा जाता है। 11वां साल हिजरत के 11वें साल 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन मुताबिक 12 जून 632 ईस्वी को 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाले ज़ाहिरी हो गया यानी पर्दा फरमा गए और सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे यानी घर में तदफीन हुई। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल से आपको नहीं बताया गया क्योंकि डिटेल में बताने से वीडियो 3-4 घंटे की बन सकती थी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी डिटेल वीडियो देखनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्योंकि हम सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी की एक सीरीज बनानी पड़ेगी। अगर आप एक पूरी सीरीज चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह हम एक पूरी सीरीज पर काम करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।